بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ وہ منصوبہ ساز تھا، لیڈر تھا اور ذہانت ایسی کہ اس وقت کی دو سپر پاورز روس اور برطانیہ سے بھی محصول وصول کرتا رہا۔ پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی امید تھا، جہاں بھی جب بھی سلطنت یا مسلم ممالک کو خطرہ لاحق ہوتا تھا تو اپنی ذہانت سے دشمن عناصر کو شکست دیتا رہا۔ جب تک زندہ رہا اپنی سلطنت کو پھر سے بھرپور سپر پاور بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب تک حکمران تھا یہودیوں کو قدس میں رہنے کی اجازت تک نہیں دی۔ یہ شخص سلطنت عثمانیہ کا سلطان، مسلم دنیا کا آخری خلیفہ جناب جنت مقام سلطان عبدالحمید ثانی تھا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سلطان عبدالحمید کون تھے، سلطان عبدالحمید کو یورپ میں ریڈ یا خونی سلطان کیوں کہا جاتا تھا، اور سلطان نے مدینہ منورہ میں ریل گاڑی کو پتھر کیوں مارے۔ سلطان عبدالحمید 21 ستمبر 1842 کو سلطنت عثمانیہ کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 2 سال ہی تھی تو ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو ان کے والد عبدالمجید کی دوسری بیوی پرستو نے ان کی پرورش کی۔ ان دنوں دنیا کا نظام بدل رہا تھا، تو اس کی بدولت سلطان عبدالحمید نے اپنے چچا کے ساتھ پیرس اور لندن کے دورے کیے اور کپڑے کی تجارت بھی کرتے رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان عبدالحمید اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ پیرس اور برطانیہ کے دورے کرتے رہے، تو اس دوران انہوں نے انگریزوں اور فرانسیوں کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، اور سلطان عبدالحمید جب سلطان بنے تو ان کے آگے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی گئی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ سلطنت عثمانیہ کا قرضہ تھا، جو کہ فرانس اور برطانیہ سے لیا گیا تھا، جس کے لیے سلطنت عثمانیہ پہ سخت معاشی پابندیاں لگائی گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر سے کھڑی نہیں ہو پائے گی، اور آئے روز سلطان کے سامنے نیا مسئلہ آ جاتا تھا، لیکن سلطان نے بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا۔ یورپ میں سلطان کو خوب بدنام کیا گیا، سلطان کو قتل عام کروانے والا حکمران ثابت کیا گیا، اور پورے یورپ میں سلطان کو ریڈ سلطان کہا جانے لگا۔ انگلینڈ میں سلطان عبدالحمید پہ فحش فلمیں بنائی گئی۔ برطانوی حکومت نے سلطان کو بہت بدنام کیا، لیکن حقیقت میں سلطان نیک اور اچھا انسان تھا۔ انگریز عبدالحمید کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرتے تھے تو وہیں ناکام ہو جاتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کے خلاف عربوں میں نفرت پیدا کی، اور عیسائی پادری کو عرب بنا کر استنبول بھیجا تاکہ وہ خلیفہ بن سکے، لیکن سلطان عبدالحمید نے اپنے علم کی بدولت اس کو شکست دی، اور سب لوگ جان گئے کہ یہ بھی انگریزوں کی چال تھی۔ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کے لیے حجاز مقدس جانے کے لیے ریلوے لائن بنوانی چاہی، تو بھی انگریزوں نے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے بڑے بھائی سلطان مراد نے یورپ کے دباؤ میں آ کر ایک پارلیمنٹ قائم کی اور الگ سے جمہوری نظام لایا، جس سے سلطان کے اختیارات صرف برائے نام رہ گئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ میں یہودی لابی کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ لیکن سلطان عبدالحمید کے تخت نشینی کے فوراً بعد اس پارلیمنٹ کو معزول کر دیا گیا، اور پھر سے سلطان کے اختیارات رائج کر دیے گئے۔ مختلف عثمانی ریاستیں یورپی دباؤ میں آنے کے بعد اپنی اس سلطنت سے غداری کر بیٹھے، اور روس نے بھی سلطنت پہ جنگ مسلط کر دی۔ ان سب کے چلتے سلطنت عثمانیہ کو 2 یورپی ریاستیں بھی گنوانا پڑی تھی۔ پھر ان سب ناکامیوں کے بعد یہودیوں کا ایک بڑا مذہبی رہنما تھیوڈور ہرزل سلطان عبدالحمید کے پاس آیا اور قدس میں یہودیوں کے لیے زمینی پابندی ختم کرنے کا کہا۔ اس پہ سلطان عبدالحمید نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی تم لوگوں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی قدس میں صہیونی ریاست قائم کرنے دوں گا، اور نہ ہی کوئی یہودی قدس میں داخل ہو سکے گا۔ سلطان عبدالحمید کی ذہانت ایسی تھی کہ ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود تھا۔ سلطان ہر محاذ پر اپنی ذہانت سے کفار کو شکست دیتے تھے۔ پورے یورپ میں ان کی ذہانت کے چرچے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی چھڑی کو بحر اسود میں ڈالیں تو بحر عرب تک طوفان لا سکتے ہیں۔ سلطان نے اپنی ذہانت سے پوری دنیا کے کفار کو حیران کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ کو عبدالحمید نے استنبول سے بیٹھے ہوئے گہری نیند سلا دیا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ریلوے لائن کے منصوبے کو 1908 میں مکمل کیا، اور پہلی ٹرین پر خود سفر کر کے مدینہ گئے، لیکن انجن کی آواز سن کر انہوں نے مدینہ سے کچھ فاصلہ پہلے ہی ٹرین رکوائی اور ٹرین پر خوب پتھراؤ کیا، اور آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آواز گراں گزرے۔ اس ٹرین کے شور سے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اس ٹرین کو وہیں رکوا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرین آج بھی وہیں کھڑی ہے۔
1908 میں سلطان عبدالحمید کو بہت سی مشکلات پیش آئی۔ سلطان عبدالحمید کے خلاف آئے روز بغاوتیں ہوتی تھیں اور ایک دن بڑی فوجی بغاوت نے جنم لیا اور سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ ان پہ باغیوں کی امداد کرنے کا الزام لگایا گیا اور پھر انہوں نے اپنے آخری ایام بڑی مشکل سے گزارے۔ ان کو سلوانیکیا کے شہر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جہاں آپ شدید علیل ہو گئے تھے، اور ان کے آخری الفاظ تھے کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میری قوم کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میری ذات پہ بات ہوتی تو مجھے قتل کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، میرے بچوں کو میرے سامنے قتل کر دیتے، لیکن میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میری قوم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور مسلم دنیا کے ہیرو اور عظیم سلطان 10 فروری 1918 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ سلطان عبدالحمید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ ان کی وفات کے 3 سال بعد ہی عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے رخصت ہونے کے بعد آج تک مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہ بن سکا جو مسلمانوں کی ہر جگہ دفاع کر سکے۔ یہ تھی دنیا کے عظیم سلطانوں میں سے ایک سلطان عبدالحمید کی کہانی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔